نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ نساء آیات نمبر 86 میں یہ آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ آیات میں سلام کا ذکر تھا تو اس کے متعلق تفصیلاً کچھ احکام اور مسائل ذکر ہوئے، اور اسی طریقے سے کچھ فضائل کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ اللہ کریم فرماتے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تحفہ دیا جائے تم میں سلام کا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو تحفہ دو اچھا اس سے، اور ردوها یا لٹا دو وہی کلمات کہ جس نے سلام کیا ہے کم سے کم انہی کلمات کو تو لٹا دو، اور بہتر اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے السلام علیکم کے ساتھ سلام کیا ہے، تم ورحمت اللہ ساتھ ملاؤ وبرکاتہ ساتھ ملاؤ۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کا حساب لینے والا ہے۔ کل کے درس میں ذکر ہوا تھا کہ سلام تو آپس میں مسلمانوں کے حقوق میں سے سلام کرنا ملاقات ہو، اور جب کوئی سلام کرے تو پھر اس کا جواب لوٹانا۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی سلام میں پہل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی سامنے آتا تو دور سے آپ سلام فرماتے، اور حدیث پاک میں اس شخص کے لیے فضیلت ذکر ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ امام ابو داؤد نے روایت ذکر کیا ہے ابو امامہ سے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس باللہ تعالی، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب کا زیادہ مستحق کون شخص ہے؟ فرمایا من بداہم بالسلام، جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ تو یہ شخص لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو درجے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت اولا ہے۔ اور چونکہ سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے بری ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کو شخص پیارا ہے۔ امام بحقی نے روایت ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا شخص یہ تکبر سے بری ہے، اور تکبر انسانوں میں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے، یہ تو اللہ کا شان ہے۔ تو اس وجہ سے سلام کا عادت بنانا چاہیے، اور پھر سلام میں پہل کرنا چاہیے، اور ہر جگہ آدمی گھر میں داخل ہو تو سلام کا عادت بنائے،
اور اکثر گھروں میں سلام متروک ہے، تو اس وجہ سے گھروں میں خیر اور برکت نہیں ہے، روز بروز پریشانیاں بڑھ رہے، گھر کے باسی آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہے، بولتے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب سلام کا عادت ہو تو پھر تو گھر پر رشتوں کا مسکن رہتی ہے، اور جب سلام متروک ہو جائے تو پھر گھر میں فرشتے نہیں آتے، شیاطین آتے، تو اس وجہ سے پریشانیاں آتے۔ امام ترمذی نے یہاں پر حدیث ذکر کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، یا بنیا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ دعوت کا طریقہ ہے، نرم اور میٹھے لہجے میں دعوت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کر، فسلم، گھر والوں کو سلام کر، فسلم، گھر والوں کو سلام کرو، اور اس کا پیدا کیا ہوگا، فرمایا یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک، کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو اس وجہ سے گھروں میں سلام کا عادت بنانا چاہیے، جو بھی گھر میں آئے تو وہ اپنے محرموں کے اوپر سلام کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تو سلام کرتے۔ اور یہ شرعی طریقہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے پاس جائے، اس سے اجازت طلب کرے، اور پھر ملاقات کے دوران اس کو سلام کرے، اور رخصتی کے وقت پھر سلام کرنا۔ مصنف عبد الرزاق، یہ احادیث کا ایک مشہور کتاب ہے، اس میں روایت ہے امام قتادہ سے۔ امام قتادہ رحمہم اللہ یہ مشہور محدث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلی، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو، وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ، اور جب گھر سے جانے لگو تو گھر والوں کے ساتھ سلام کے ساتھ ان سے رخصت ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ملاقات کے ابتداء میں بھی سلام کرو، اور جب آپس میں جدائی کا وقت آئے تو پھر سلام کرو، یہ سنت طریقہ ہے۔ جس طرح ابتدائی ملاقات میں سلام کرنا سنت ہے، تو اسی طرح مجلس کے اختتام پر دو آدمیوں کا آپس میں افتراق ہو تو اختتام کے موقع پر سلام کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور امام ترمذی نے حدیث ذکر کیا ہے، صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، اذا انتہا احدکم الی مجلس فیسلم، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں جائے تو اس کو سلام کرے، صم بکم نہ بیٹھے، بلکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ ان کو سلام کرے۔ فَإِن بَدَعَ لَهُ أَن يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، سلام کے بعد بیٹھنا چاہے تو پھر بیٹھ جائے، اور جب جانے لگے ثُمَّ إِذَا قَامَ فَيُسَلِّمْ، اور پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے، یہ سنت ہے۔ اور فرمایا فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، کہ ابتداء جو سلام ہے یہ آخر سلام سے بڑا ہوا نہیں، یعنی جس طرح ابتداء میں سلام کرنا سنت ہے تو اسی طرح مجلس سے جب انتہا ہو، جانے کا وقت ہو، رخصتی ہو تو وہ بھی سلام کے ساتھ ہو۔ یہ دونوں باتیں سنت سے ثابت ہیں۔ اور سلام کا ترتیب کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ یہ بھی احادیث میں ذکر ہے
کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور راستے سے گزرنے والا شخص ہے، وہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے، اس کو سلام کرے۔ تھوڑے لوگ ہیں تو زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ امام بخاری نے حدیث ذکر کیا ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ ادب ہے۔ والمار علی القائد، اور راستے سے گزرنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے آدمی یہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ اور سلام کا طریقہ، یہ کون ہے بھائی بات والا؟ اس کو باہر نکالو، باہر کر دو اس کو۔ تو سلام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک جماعت ہے، زیادہ لوگ ہیں، آ رہے ایک ساتھ آ رہے، تو ان میں سے یہ کرے کہ ایک آدمی سلام کرے، یہ پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے۔ اور بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایک مجمع ہے، زیادہ لوگ ہیں، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا سب کی طرف سے، یہ بھی کافی ہوتی ہے۔ امام بحقی نے روایت ذکر کیا ہے حضرت علی سے مرفوعاً، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یُزِّعُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَن يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، کہ راستے سے گزرنے والے جماعت میں سے اگر ایک شخص سلام کرے تو یہ ان سب کی طرف سے یعنی کافی ہے۔ وَيُزِّعُ عَنِ الْجُلُوسِ أَن يُرَدَّ أَحَدُهُمْ، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے تو سب کی طرف سے یہ کافی ہے۔ تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ سلام کا عادت بنانا چاہیے، اور اس کے لیے جو شرعی ترتیب اور طریقے ذکر ہے ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اور سلام میں بخل کرنے والا، حدیث پاک میں اس کو بہت بڑا بخیل کہا گیا ہے۔ مال میں بخل کرنے والا شخص جس طرح اللہ کریم کو ناپسندیدہ ہے، تو اسی طرح سلام میں بخل کرنے والا شخص کے بارے میں بھی حدیث منورہ میں وہی ذکر ہے۔ امام طبرانی نے یہاں پر روایت ذکر کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعجز الناس من عاجز فی الدعاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عجز وہ شخص ہے جو دعا سے عجز ہو، یعنی دعا نہیں کرتا۔ دعا قرآن حکیم نے ترغیب دیا ہے، احادیث منورہ میں بھی فضائل ذکر ہے۔ قرآن حکیم نے دعا کے لیے دیکھو حکم ذکر کیا ہے اور شرائط ذکر کیے ہیں۔ حکم کیا ہے کہ ادعو ربکم، دعا مانگو تو اپنے رب سے مانگو، غیر سے دعا نہ مانگو، کسی شجر سے، حجر سے، کسی مردے سے دعا نہ مانگو، بلکہ ادعو ربکم، اپنے رب سے تعلق بناؤ اور رب کے سامنے التجا پیش کرو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تضرعا و خفیہ، عاجزی اور چپ کے، عاجزی کے ساتھ اور چپ کے ہوئے۔ تو دعا میں اصل ہے اخفا۔ اور اسی طرح دعا کے بارے میں پھر اپنے طرف سے قیود اور قعود بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اجتماعی نماز ہے جماعت کا، تو امام اور مقتدی کا تعلق سلام تک ہے، بس سلام کے بعد پھر امام کا اپنا کام ہو گیا اور مقتدی کا اپنا۔ تو اس موقع پر ایک تو ہے چونکہ پر نمازوں کے بعد دعا کا فضیلت ہے، تو یہ ایک اتفاقی دعا ہے، لیکن اس کو اجتماعی شکل نہیں دینا چاہیے۔ اجتماع اس موقع پر ثابت نہیں ہے، اور کبھی تعلیماً ہو تو پھر اس کا جواز ہے۔ تو دعا اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جو شرائط قرآن نے ذکر کی ہے ان کے مطابق۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ فِي السَّلَامِ، اور لوگوں میں بخیل شخص وہ ہے جو سلام میں بخل کرے، سلام کوئی سامنے آئے ان کو نہیں کرتا۔
اور سلام کے ساتھ پھر مصافحہ کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ امام ترمذی نے حدیث ذکر کیا ہے ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لاتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من تمام التحیہ الاخذ بالید، کہ سلام کا تکمیل مصافحہ ہے، آپس میں ہاتھ ملانا، اور یہ سنت ہے۔ اور یہ چونکہ حدیث میں ید کا ذکر ہے تو بعض لوگ جو احادیث کا علم ان کے پاس نہیں ہے، لکیر کے فقیر ہے، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا اس کو جائز نہیں سمجھتے، غیر شرعی سمجھتے، یہ جہالت ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ بخاری میں حدیث ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے، اور یہ حدیث امام ابو داود نے ذکر کیا ہے کہ جب سلام کرے اور پھر آپس میں مصافحہ کر دے تو اس کا فضیلت کیا ہے، فرمایا ما من مسلمین یلتقیان، دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں فیتصافحان، اور پھر مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، تو دونوں کو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مصافحہ کا فضیلت ہے۔ اور طبرانی نے جو روایت ذکر کیا ہے حذیفہ ابن یمان سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا لقی المؤمن، کہ مومن جب مومن سے ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، فسلم علیہ، اور سلام کرتا ہے، صرف نفس مصافحہ نہ ہو بلکہ سلام ہو اور اس کے ساتھ مصافحہ، تو یہ سلام کا تکمیل ہے۔ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتے، تو اس کا فضیلت کیا ذکر ہوا ہے، تناثرت خطوایاہما، کہ اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، کما یتناثر ورق الشجر، کہ جس طرح درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ مصافحہ ہو، سلام ہو، اور پھر دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ہو، تو اس کا فضیلت یہ ذکر ہوا کہ گناہ معاف ہو جاتے۔ اور اسی طریقے سے شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی سلام پہلے اجازت طلب کرے، جب کوئی آئے تو پھر سلام کرے۔ ایک آدمی کسی کے گھر کے سامنے، گیٹ کے سامنے کھڑا ہے، تو پھر جب اجازت طلب کر رہے بالکل دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے، بلکہ دائیں یا بائیں کھڑا ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اندر نظر نہ پڑے۔ اور حدیث میں کہ جب اندر نظر پڑے تو پھر اجازت طلب کرنے کا، سلام کرنے کا پھر تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ جو کچھ مسائل اور احکام ہم نے دو تین ذکر کیے، ہم سب کو چاہیے کہ ان احکام مسائل کو ہم سیکھیں اور اس کے اوپر ہم عمل کریں، کیونکہ یہ ایک طویل باب ہے، لیکن اگر اسی طرح ایک آیات میں اتنا لمبا تفصیل اور تشریح ہو تو پھر تو تفسیر کا یہ سلسلہ بہت دیر تک ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس آیات کریمہ کی تشریح میں جو باتیں ہم نے کی ہے اسی پر میں اکتفا کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔